یہاں پر جو پارہ نمبر 7 ہے، اس کے اندر جو حقیقی عیسائی ہیں، یعنی حقیقی جو نصارہ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے جذبات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں۔ جب ان کے سامنے ہجرت حبشہ کے دوران مسلمان ہجرت کر کے جب وہاں پر گئے تو ان کے سامنے جب قرآن حکیم کو جو ہے وہ تلاوت کیا گیا تو انہوں نے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی اور ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی۔ یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقتاً میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، وہ قرآن حکیم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن ان کی بدبختی یہ تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کو ماننے کے لیے کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ دل سے تیار، زبان سے تیار نہیں تھے۔ دل ان کے اس بات کو مانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، اور واقعتاً ہماری کتاب انجیل کے اندر جو ہے وہ ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ایک حسد تھا، بغض تھا، جس کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے اور قرآن حکیم کو جو ہے وہ اپنی کتاب نہیں مان رہے تھے۔ اس کے بعد جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہی حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو، یعنی ان سے بچنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ حلال اور حرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا اختیار ہے، اور اللہ ہی ان چیزوں کو حلال اور حرام جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز جی حرام ہے۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے جو نص قطعی قرآن حکیم کی دلیل سے جو ثابت ہو، اس کو ہم جو ہے وہ حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح جو حلال چیز ہوتی ہے وہ بھی حلال وہی ہوتی ہے جس کو اللہ کے کلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ کے ساتھ جو ہے وہ حلال ہو، اسے ہی ہم حلال سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو، کسی گروہ کو یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کے حلال اور کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں جو ہے وہ حکم لگائے۔ یہاں پر ایک جو چیز یہ اس پارہ نمبر 7 کے اندر وہی جو ہماری سورہ مائدہ چل رہی ہے اس کے اختتام پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، انتہائی اہم بات ہے۔ اس بات کو آپ غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اس کو ضرور اپنانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلاں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، بہت بڑی دولت ان کی ہوتی ہے، لیکن وہ انتہائی لاپرواہی کرتے ہیں۔ بعض تو چلو حادثاتی موتیں ہوتی ہیں، اچانک ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، یا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے اندر کہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہو جاتے ہیں، طویل بیماری کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دے تو اس کے اختیار میں ہے، وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ کوتاہی برتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز یہ ضرور کریں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ لکھنے والے معاملات ضرور کریں۔ کوئی بھی آپ جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں اسے لکھیں۔ ایک چیز ضرور کریں کہ قرض جتنے لوگوں کا آپ نے دینا ہے وہ ایک جگہ پر ضرور لکھیں کہ میں نے اتنے لوگوں کا قرض دینا ہے۔ جتنے لوگوں سے آپ نے قرض لینا ہے وہ بھی ایک جگہ پر ضرور لکھیں کہ میں نے اتنے لوگوں سے قرض لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی جائیداد ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنے میرے پلاٹ ہیں، اتنا میرا کاروبار ہے، وہ بھی ایک جگہ پر ضرور آپ اسے لکھیں۔ لکھنے کے بعد پھر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو وصیت ہوتی ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وراثت جو آپ کی آپ وصیت نہ بھی کریں تو وہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی اولاد کو، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں،
اپنی زندگی کے اندر ہی ان کے حصے جو ہے وہ ان کے نام کر دے، انہیں کہیں یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو لکھ لینا چاہیے، ایک وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے، اسٹامپ پیپر لکھ لینا چاہیے، 2 گواہ اس کے اوپر کہ اگر میری موت ملاقات ہو گئی تو یہ میرے معاملات ہیں، یہ میری اتنی جائیداد ہے، اتنا میں نے قرض دینا ہے، فلاں فلاں رقم سے آپ نے قرض لوگوں کا واپس لوٹانا ہے، یا میں نے اتنے لوگوں سے قرض لینا ہے، فلاں فلاں بندے سے قرض لینا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، پیچھے ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، لڑائی جھگڑے خاندان کے اندر، بجائے اس کے کہ وہ بندہ جو دولت چھوڑ کے گیا ہے اس دولت سے اس کو قبر کے اندر کوئی فائدہ پہنچے، اس کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے، یعنی اسے لگے کہ اب میں جو ہے وہ بس میری زندگی کے دن پورے ہونے کے قریب ہیں، تو وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ 2 اگر اس کی بیویاں ہیں ان کے بارے میں وصیت کر جائے، 2 بیویوں کی اولاد ہے ان کے بارے میں وصیت کر کے جائے، اگر پیچھے جو ہے وہ کسی جگہ پہ صدقہ و خیرات کرنا ہے اس کی وصیت کر کے جائے۔ لیکن لین دین کے جو معاملات ہیں یہ ضرور کوشش کیا کریں کہ جو قرض آپ نے کسی سے لینا ہے یا کسی کو دینا ہے وہ ضرور لکھ کے اپنی اولاد کو ضرور بتا کے جائیں کہ یہ میں نے قرض فلاں فلاں سے لیا ہے، اگر میرے اوپر کوئی ایسا برا وقت آ جاتا ہے تو آپ نے یہ قرض میرا جو ہے وہ لوٹانا ضرور ہے، یا فلاں فلاں سے میں نے لینا ہے، اتنا قرض لینا ہے، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ نے یہ قرض جو ہے وہ ان لوگوں سے لینا ہے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے اندر ان معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی وہ کوتاہی جو ہے وہ نہیں برتنی چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ تھی، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، خوان نعمت کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائے کہ وہ آسمان سے ایک مائدہ نازل فرمائے، یعنی ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے جس کے اوپر کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں جو ہے وہ۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، 7ویں پارے کے اندر جو ہے سورۃ مائدہ کے بعد جو ہے وہ سورۃ انعام ہے۔ سورہ انعام، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر چونکہ چوپایوں کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ اس کی 165 آیات اور 20 جو ہے وہ اس کے رکوع ہے۔ یہ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئی اس لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مشرکین کے جو غلط عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، توحید باری تعالیٰ اور اس کے علاوہ جو قدرت کے دعوے ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا ذکر فرما کے اپنی توحید کے اوپر اس چیز کو جو ہے وہ بطور دلیل پیش فرمایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 18 انبیاء کرام کا جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان کی زندگی کے مختصر حالات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ انعام کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی نظر کے اندر جو ایک فرق ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، جو صاحب نظر ہوتا ہے یا صاحب حقیقت ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، حضرت عمر فاروق نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، عثمان غنی نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں پھر میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آؤں گا۔ لیکن ابو جہل تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، سورج کو جو ہے وہ اشارہ کریں، چاند کے ٹکڑے کر دیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ابو جہل جو کافر تھا اس کے اندر جو ہے وہ حقیقت میں اس کے دل پر پردہ تھا، وہ معجزے کا مطالبہ کرتا رہا۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے طلب جو ہے وہ صاحب نظر ہیں، صاحب حقیقت ہیں، اللہ نے ان کو معجزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا، معجزے کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات کو دیکھ کر ہی انہوں نے اللہ کی جو ہے وہ اس نبی کے اوپر کلمہ پڑھا۔ کافر دیکھتا تو ہے، اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کافر جو ہے وہ آسمان کو دیکھتا ہے، صرف وہ یہی سوچتا ہے کہ آسمان بس ہمارے لیے جو ہے وہ بادل برساتا ہے، آسمان یہ کرتا ہے، آسمان یہ کرتا ہے، آسمان یہ کرتا ہے۔ لیکن جب مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کاریگری نظر آتی ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ آسمان کو صرف ایک چھت سمجھتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ آسمان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی سمجھتا ہے۔ اسی طرح مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ اور خوشبو چھوٹا اور بڑا
کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یعنی جو مسلمان ہوتا ہے وہ جب ایک پھل کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ صرف یہی کہتا ہے یہ پھل ہے، بس پھل ہے، کھانے کے لیے ہے، اس کو کھانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس پھل کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر اس کے اندر وہ اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا کیا ہے، کس طرح اللہ نے اس کے اندر رنگ جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے باہر جو ہے وہ اس کے ایک خول جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے آپ دیکھیں نا آج کل جو موسم چل رہا ہے، مالٹے کی آپ مثال لے لیں، مالٹے، سیب، امرود، ان چیزوں کی آپ مثال لے لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مالٹے کے درخت پہ مالٹا ہی لگتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جائیں تو اس کے اوپر سیب لگاؤ۔ پھر مالٹا جو ہوگا اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ جو اس کا وہ جھلی ہوتی ہے یا اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ سب مالٹوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ پھر اس مالٹے کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ جس طرح دھاگے ہوتے ہیں اس طرح کی اس کے اوپر تہ چڑھی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر مختلف ریشے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ بیج پیدا کرتا ہے، پھر ان کے اندر پانی اور رس اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر ذائقہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ مہینے دیکھیں تو تھوڑے سے مہینے لگتے ہیں اور ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک مالٹے کا پھل ہمارے لیے تیار کر دیتا ہے۔ ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے، ہر پھل کا اپنی جو ہے وہ خوبصورتی ہے، ہر پھل کے اندر ہر پھل کا بیج ایک جیسا ہے۔ تو ایک جو کافر ہوتا ہے وہ صرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ امرود ہے، یہ مالٹا ہے، یہ سیب ہے، بس اس کے اندر یہ وٹامن ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، یہ کھائیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ کھائیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانی نظر آتی ہے کہ یار وہ رب کتنا عظیم ہے کہ جس نے اس پھل کو جو ہے وہ اس طرح پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ فرق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو رات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، دن ہوتا ہے تو دن کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، چرند پرند کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اسی طرح موسم دیکھتا ہے تو ان کے اندر اللہ کی نشانیاں اس کو نظر آتی ہیں۔ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہی مشاہدہ کرتا ہے اور اسے اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نے یہ واضح طور پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جہاں پر بھی ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں تو وہاں پر ہمارا جو دماغ ہے وہ اللہ کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ کتنی بڑی شان کا مالک ہے جس نے اس چیز کو اس طرح پیدا کیا۔ کوئی بھی نئی چیز دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو جو ہے وہ حیران کر دے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی شان جو ہے وہ اس کو آپ دیکھیں۔